السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں شہداء احد کی تدفین۔ ان اصحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو؟ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں، میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربی آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کے طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربی تم سے کہتا ہے، اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کی ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح نکل گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور رسول کی زندگی میں بھی ہی اور مرتے وقت بھی ہی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایک خلیفہ رسول وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے۔ یہ سعد بن ربی کی صاحبزادی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شعر ہوں اور اس کے رسول کا شعر ہوں۔ اس کے بتائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی ناش دیکھنے نہ پائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چلی آ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولی، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھا، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبو سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کا میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو اسی طرح کفن دیا گیا، ایک ایک چادر میں دو تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اللہ
کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹی گئی، تو میں کہوں گا تیری اور تیرے رسول کی اطاعت وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی، وہ ان کے ہاتھ میں جاتی تلوار بن گئی اور یہ اس سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، ان کے چہرے پر زخم آیا تھا، اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا، جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا، اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا، جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا، اس سے وہ قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں تھا، بالکل تر و تازہ تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اسی طرح اس زخم پر تھا کہ اس نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی، یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھی، نرم ملائم تھی، ان کے تمام جوڑ نرم تھے، اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کدال لگ گئی۔ سبحان اللہ، یہ تھی صحابہ کرام کی قربانیاں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ پاک صحابہ کرام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار صحابہ کرام کی قربانیاں، احد کا واقعہ، حضرت حمزہ کی اتنی عزتناک شہادت، اسلام کے لیے قربان جاؤں صحابہ کرام پہ، بے مثال قربانیاں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ پاک صحابہ کرام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا